اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یا بھول کر درود شریف سے سستی کا شکار ہو تو ایسے آدمی کے لیے کیا وبال ہوگا؟ وبال وہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اسے کہا ہے کنجوس ہے. ترمذی میں حدیث ہے مولا علی کا قول نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے کہ کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دوسرا وبال وہ کتنا سخت وبال ہے. ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. پھر وہ حدیث جو حاکم میں اس کی پوری سند ہے, آپ نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا کہا آمین, دوسری پہ رکھا کہا آمین, تیسری پہ کہا آمین. تو پہلی سیڑھی پہ یہ تھا کہ جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول آمین کہیں کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پہ درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین. اچھا آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ویسے کتنا بڑا امتحان تھا کہ ان کی ذات کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے. آپ تو اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام بھی نہیں لیتے تھے, چھوڑ دیتے تھے ذات کی خاطر. دینی معاملات میں آپ بہت سخت تھے, آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا. تو آپ کے لیے کتنا ہی تکلیف دہ چیز تھی. اگر جبرائیل نہ آئے ہوتے نا, آپ نے خود سے یہ بات کبھی نہیں کرنی تھی. آپ میں عاجزی بہت تھی. وہ تو جبرائیل نے آگے وہی کے طور پہ کہا کہ آپ نے آمین کیا نہیں ہے, اللہ کا پیغام لے کے آئے ہوں کہ ایسی کی تیسی اس کی. یہ صحیح ترجمہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ ایسی تھی تیسی جو درود نہیں پڑھتا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آپ کو مجبوراً آمین کہنا پڑا ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ پہ خود چھوڑا, آپ دیکھ لیں یہ جتنی حدیثیں ہیں نا وہ اسی وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بات بتائی گئی ہے. اور سر اسے نبی پہ بھی چھوڑا نہیں گیا. قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. صلاۃ اور سلام دونوں انٹرچینجبل ہیں. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے جو آج میں نے ڈسکشن کیا ہے. اس کے اوپر پوری کہانی کرائی ہے جی. سلام کے بغیر درود نہیں ہے. اچھا پھر پوچھیں کیا پھر درود کے بغیر سلام ہے؟ وہ تو بدرجہ اولا نہیں ہے. تو قبر رسول پہ تو سلام جو سکھایا گیا وہ السلام علیکم یا رسول اللہ, اس میں صلاۃ ہے ہی نہیں ہے. پھر کیا کرو گے؟ ایویں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. علی بھائی اس میں تو ابھی آپ نے جو بتایا وہ جان بوجھ کر بتایا نا, تو اس میں وہ یہ بتا دیں کہ اگر کوئی بھول کر درود شریف یعنی کہ بھولے سے وہ رہ جاتا ہے تو وہ جب اس کو یاد آئے وہ پڑھ لے. جیسے آگے کھانے کے وقت کوئی بھول جاتا ہے تو وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے. بھولے کیوں سر؟ دعاؤں میں ہوتا ہے بعض کا وہ رہ جاتا ہے. نہیں, وہ دعا تو مانگ ہی نہیں رہا. جس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے دعا, یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ایک بندہ موٹر بائک پہ بیٹھا ہے, نہ اس نے چابی سٹارٹ کی ہے اور نہ کک ماری ہے, تو گڈی ٹوری ہی نہیں. دعا کا مطلب ہی ہے کہ ایک بندہ دعا کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو وہ, ہاں ایک وہ عام نارمل دعائیں ہیں جیسے کھانا کھانے سے پہلے, ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے, ان کا یہ پروٹوکول نہیں ہے. ان کا پروٹوکول ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہے. آج تک کسی بندے نے کھانے سے پہلے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ اتنی جلدی ہوتی ہے, یہ بھی نہیں کر دے. اگر کوئی کر لے تو جائز ہے. یہ اصل میں ہے سر. مستدل حاکم میں صحیح سند سے ہے تمہارا رب کریم ہے, سخی ہے, حیا فرماتا ہے اس شخص سے کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرے. اسی لیے میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا تو کوئی نہیں, لیکن آپ اپنی دعا تو ہاتھ اٹھا کے کیا کریں. میں تو اذان کے بعد بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں جب مجھے موقع ملے, ورنہ ویسے بھی کر لیتا ہوں. دونوں طریقے ٹھیک ہیں, لیکن وہ زیادہ بہتر ہے ہاتھ اٹھا کے. یہ وہ الگ سے آداب میں سے ہے. آپ کوئی بھی دعا, لیکن ٹوائلٹ میں جاتے وقت کوئی اس طرح تو نہیں کہتا بخاری کی وہ دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, نہیں کہتا. تو لیکن یہ جس دعا کا ذکر ہے وہ دعا وہ ہے جو آپ نماز میں کرتے ہیں. کیونکہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا ایک بندے نے جلدی کی, وہ ہے کہ وہ نماز میں, اور دوسرا ابن مسعود کہتے ہیں اس کے بعد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا تو میں نے نماز میں تشہد پڑھا, اس کے بعد درود شریف پڑھا, پھر دعا مانگی. وہ نماز کے اندر ہے. اور نماز سے ہٹ کے بھی جب آپ ایسے دعا مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں پھر آپ کو اس پروٹوکول کا خیال رکھنا ہے. عام دعاؤں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی سواری کی دعا ہے پڑھ لیں ڈائریکٹ, یہ اس دعا کا ذکر ہے. اور اسپیسیفکلی نماز کے اندر جو دعا ہے اس کا, تو وہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے. کسی کی تشہد کبھی مس ہوئی ہے اس کے بعد ہی دعا مانگتے ہیں, تشہد درود کے بعد, وہ آٹومیٹکلی اللہ نے
نماز کے اندر اسے محفوظ کر دیا. اور ترتیب دیکھیں نماز کے اندر اللہ نے سیٹ کر دی ہے, حمد, درود اور دعا. اور نماز جنازہ میں کیا ترتیب ہے؟ اللہ کی حمد, درود اور تیسری تکبیر کے بعد دعا ہوتی ہے. پہلے اللہ کی حمد ہوتی ہے, سورۃ الفاتحہ اللہ کی تعریف ہے, دوسری میں آپ دروشی پڑھتے ہیں. تو نماز جنازہ میں بھی یہی ترتیب ہے, اور دعائے قنوت میں بھی دیکھ لیں یہی ترتیب ہے. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, سورت ملاتے ہیں, اس کے بعد دعائے قنوت آپ مانگتے ہیں, پھر دروشی پڑھتے ہیں. تو وہاں پہ بھی درود شریف کا ایک پروٹوکول ہے, لیکن وہ حمد کے بعد ہی ہے. ٹھیک ہے.